أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں سائم.7 یوٹیوب چینل. اس چینل کے ذریعے آپ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سیکھ سکتے ہیں. آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 تا 186 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ایام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں. پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے. ہاں، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں. وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو. جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے. صدق اللہ العظیم. اب ہم آیت نمبر 183 تا 186 کی تفسیر پڑھیں گے. سیام سومن روزہ کا مصدر ہے جس کے شرعی معنی ہیں صبح صادق سے لے کر
غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے اللہ کی رضا کے لیے رکے رہنا، یہ عبادت چونکہ نفس کی طہارت اور تزکیہ کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے اسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا مقصد تقوی کا حصول ہے، اور تقوی انسان کے اخلاق و کردار کے سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان المبارک میں جتنے روزے نہ رکھ سکے ہوں وہ بعد میں رکھ کر گنتی پوری کر لیں۔ یطیقونہ کا ترجمہ یتجشمونہ، نہایت مشقت سے روزہ رکھ سکیں کیا گیا ہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ امام بخاری نے بھی اسے پسند کیا ہے، یعنی جو شخص زیادہ بڑھاپے یا کسی بیماری کی وجہ سے جس سے شفا یابی کی امید نہ ہو، روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرے، وہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے دے۔ لیکن جمہور مفسرین نے اس کا ترجمہ طاقت رکھتے ہیں ہی کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں روزے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے طاقت رکھنے والوں کو بھی رخصت دے دی گئی تھی کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا دے دیا کریں، لیکن بعد میں فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ کے ذریعے اسے منسوخ کر کے ہر صاحب طاقت کے لیے روزہ فرض کر دیا گیا۔ تاہم زیادہ بوڑھے دائمی مریض کے لیے اب بھی یہی حکم ہے کہ وہ فدیہ دے دیں، اور حاملہ، حمل والی اور مرضعات، دودھ پلانے والی عورتیں اگر مشقت محسوس کریں تو وہ مریض کے حکم میں ہوں گی، یعنی وہ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں روزے کی قضا دیں۔ جو خوشی سے ایک مسکین کی بجائے 2 یا 3 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ رمضان میں نزول قرآن کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل قرآن کسی ایک رمضان میں نازل ہو گیا، بلکہ یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا اور وہاں بیت العزہ میں رکھ دیا گیا، وہاں سے حسب حالات 23 سالوں تک اترتا رہا۔ اس لیے یہ کہنا کہ قرآن رمضان میں یا لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ میں اترا، یہ سب صحیح ہے، کیونکہ لوح محفوظ سے تو رمضان ہی میں اترا ہے، اور لیلۃ القدر یہ ایک ہی رات ہے، یعنی قدر کی رات جو رمضان میں آتی ہے، یعنی لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ ایک ہی رات کے نام ہیں جو رمضان المبارک میں آتی ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان میں نزول قرآن کا آغاز ہوا اور پہلی وحی جو غار حرا میں آئی وہ رمضان میں ہی آئی۔ اس اعتبار سے قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن پاک کا دورہ کیا۔ رمضان کی 3 راتوں 23، 25 اور 27 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باجماعت قیام اللیل بھی کرایا، جس کو اب تراویح کہا جاتا ہے۔ یہ تراویح 8 رکعات مع وتر 11 رکعات تھیں، جس کی صراحت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 20 رکعات تراویح پڑھنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، البتہ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 11 رکعت سے زیادہ پڑھنا ثابت ہے، اس وجہ سے محض نفل کی نیت سے 20 رکعتیں یا اس سے کم یا زیادہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے درمیان دعا کا مسئلہ بیان کر کے یہ واضح کر دیا گیا کہ رمضان میں دعا کی بڑی فضیلت ہے، جس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ خصوصاً افطاری کے وقت کو قبولیت دعا کا خاص وقت بتلایا گیا ہے۔ تاہم قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان آداب و شرائط کو ملحوظ رکھا جائے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں، جن میں سے 2 یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان، اور دوسرا اس کی اطاعت و فرما برداری۔ اسی طرح احادیث میں
حرام خوراک سے بچنے اور خشوع و خضوع کا اہتمام کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن پاک میں بیان کردہ احکامات کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس درس کو ثواب جاریہ سمجھ کر لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔